बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार और आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए हुकूमती इत्तेहाद ने होमवर्क शुरू कर दिया और उनकी कोशिश है कि मई 2022 के अंदर ही उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद सेनेट में जमा करवा दी जाए और इस हवाले से वो होमवर्क शुरू कर दिया गया है। सादिक संजरानी साहब भी अपने आप को बचाने के लिए तगदो कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ़ मुलाकातें भी कर रहे हैं, जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं, जो उनके बस में है वो भी कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि सादिक संजरानी साहब के इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या मुस्बत पहलू हैं और क्या इनके लिए मनफी पहलू हैं जो उनके लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। तो सबसे पहले सादिक संजरानी साहब के हवाले से जो उनके मनफी पहलू हैं ज़रा उन पर गौर कर लिए जाते हैं, उनके बारे में आपको बताते चलते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूँगा, आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पर मेरे चैनल पाकिस्तान वाला टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जी नाज़रीन, सादिक संजरानी साहब को आपको इल्म है कि वो जिनके ज़रिए फैज़याब हो के चेयरमैन सेनेट में मुंतखब हुए थे, अब वो ख़ुद बेफैज़ हो चुके हैं, यानी कि फैज़याब करने वाले ख़ुद बेफैज़ हो चुके हैं और अब इस्लामाबाद में नहीं हैं। तो एक तो उनका मुस्बत मनफी पहलू सादिक संजरानी साहब के लिए ये है कि फैज़याब करने वाले अब उनके पास मौजूद नहीं है, उस तरह से उनको वहाँ से वो हमायत हासिल नहीं है, ना उनको वो सपोर्ट हासिल है। दूसरा, आपके इल्म में होगा कि मार्च 2018 में जब सादिक संजरानी साहब मुंतखब हुए एज अ सेनेटर, तो उनकी जीत के हवाले से भी आसिफ अली ज़रदारी साहब का एक किरदार था, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो सेनेट के इंतखाबात थे उसके हवाले से कहा यह जाता है ज़राए के मुताबिक कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने काफ़ी तगदो की थी, दामे दरमे सुख ने, उन्होंने काफ़ी वहाँ पे काम किया था और उस काम के नतीजे में ही बाप पार्टी के इतने सेनेटर्स मुंतखब हुए थे। बाप पार्टी के सेनेटर्स मुंतखब होने में गो के भाई लोगों की हमायत का भी बड़ा अमल दखल था, लेकिन इस हवाले से जो फ़ंड्स दरकार थे वो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मुबैना तौर पर फराहम किए थे, जिसकी वजह से ये सादिक संजरानी साहब की जीत आसानी से हो सकी और उनके साथियों की आसानी से हो सकी। फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब भी आसिफ अली ज़रदारी साहब भी सादिक संजरानी साहब के लिए नरम गोशा रखते थे, क्योंकि माजी में उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे और वो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ आपको मालूम होगा कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो शिकायत सेल था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उसके वो हेड थे, उस सेल के इंचार्ज थे और इसके साथ साथ वो आसिफ अली ज़रदारी सदर ममलिकत के कोऑर्डिनेटर भी रहे बलूचिस्तान के सियासी अमूर के। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब के उनके लिए बड़े अच्छे जज्बात रखते थे, लेकिन अब वो आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी उन्हें वो हमायत पीपल्स पार्टी की तरफ से हासिल नहीं है, क्योंकि अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेटर मुंतखब होने जा रहे थे, उसका इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस वक़्त सादिक संजरानी साहब को बाखूबी ये इल्म था कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बन गए तो वो आगे चल के चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे और मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तो इसलिए ज़राए के मुताबिक सादिक संजरानी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाकाम बनाने के लिए बड़ी भरपूर लॉबिंग की थी, जिसका इल्म यकीनी तौर पे आसिफ अली ज़रदारी और गिलानी साहब को भी है। तो उसके बाद, इस मूव के बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोग जो जिनकी हमायत पहले हासिल थी सादिक संजरानी साहब को, अब वो हमायत उनको हासिल नहीं रही, वो उस हमायत से फ़ारिग हो चुके हैं। इसी तरह जब 2018 में जो सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए तो उनके पीछे उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब का बड़ा हाथ था। इमरान ख़ान साहब ने उनको बड़ी भरपूर सपोर्ट दी थी और उसकी वजह से उनको ये जीत नसीब हुई। यकीनी आप हुकूमती मशीनरी एक बहुत बड़ा टूल होती है और उस टूल के ज़रिए उन्होंने बड़ी हमायत हासिल की और उसका नतीजा वो मुंतखब हुए। लेकिन अब सादिक संजरानी साहब का के लिए मनफी पहलू ये है कि इमरान ख़ान भी आपके इल्म में है कि वो अब प्राइम मिनिस्टर की ओहदे से हटा दिए गए हैं और वो अपने घर तशरीफ़ ले जा चुके हैं। इसी तरह जिन और पार्टियों ने हमायत की थी सादिक संजरानी साहब को 2018 में चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के लिए, उनमें MQM थी, वो भी छोड़ के जा चुकी है। इसी तरह जो सिचुएशन है इसमें बाप पार्टी जो सादिक संजरानी साहब का किला था, जो पहली सपोर्ट वो घर से लेके चले थे, वो सपोर्ट भी अब ख़त्म हो चुकी है और बाप पार्टी ख़ुद अब सादिक संजरानी साहब के साथ नहीं है, माँ सिवाय एक दो सेनेटर्स के सादिक संजरानी साहब को सब छोड़ के चले गए हैं। तो ये भी उनके लिए एक मनफी पहलू है। इसी तरह 2018 में जब सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए अपनी कैंपेन कर रहे थे और इस्लामाबाद और दीगर सूबों में चक्कर लगा रहे थे, तो उस वक़्त उनके साथ साथ जाम कमाल साहब थे।
اور قدوس بزنجو بھی ان کے ہمراہ تھے، ان کی کیمپین کر رہے تھے۔ اس وقت دونوں کے دونوں غائب ہیں، یعنی کہ جام کمال صاحب تو اپنے اس لیے صادق سنجرانی صاحب کے مخالف ہیں کہ ان کو پورا یہ یقین ہے کہ ان کو جام کمال صاحب کو یعنی کہ عہدے سے ہٹانے کے لیے سی ایم کے صادق سنجرانی صاحب نے قدوس بزنجو کے ساتھ مل کے لابنگ کی تھی۔ اس لیے جام کمال ہر صورت میں صادق سنجرانی کو ہرانا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ صادق سنجرانی صاحب کے لیے نہایت منفی پہلو یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جن کو بنانے میں قدوس بزنجو صاحب، جن کو سی ایم بنانے میں صادق سنجرانی صاحب نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا، اب قدوس بزنجو صاحب ان کے ساتھ اس طرح سے کھل کے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، کیونکہ ان کو علم ہے، ان کو ادراک ہے کہ اگر وہ کسی بھی سٹیج کے اوپر صادق سنجرانی صاحب کی حمایت کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کی وزارت اعلیٰ کی بھی چھٹی ہو جائے گی، اسی طرح جس طرح عمران خان کو ہٹایا گیا، جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ہٹایا گیا۔ تو اس لیے قدوس بزنجو دانستہ طور پر اس ساری گیم سے آؤٹ دکھائی دیتے ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ عید کے موقع کے اوپر مسقط چلے گئے تھے ہمارے ذرائع کے مطابق، اور ابھی تک واپس لوٹ کے نہیں آئے، آنے والے ہیں، لیکن ان کا کردار بڑا اس وقت مشکل ہے کہ وہ کھل کے صادق سنجرانی صاحب کو سپورٹ کر سکیں۔ میرے ذرائع کے مطابق وہ صادق سنجرانی کی سپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے حکومتی کیمپ کا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح ابھی تک جو قمری چاند ہے، جس کی بڑی دھوم دھام ہے، جس کی بڑی پوزیشن ہے، قمری چاند کی جانب سے بھی ابھی صادق سنجرانی صاحب کو اصل عید کے چاند کا دیدار نہیں ہوا، اور نہ ہی ان کی مخالفت کے لیے کوئی وہاں سے پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس لیے قمری چاند کی جو تارے ہیں، ستارے ہیں، ان کی طرف سے ابھی حمایت یا مخالفت کی کوئی بات نہیں ہوئی، اس لیے ابھی تک کوئی باقاعدہ موو بھی آگے نہیں بڑھ سکی۔ اب آ جاتے ہیں ذرا مثبت پہلوؤں کی جانب کے، جو صادق سنجرانی صاحب کے لیے جو مثبت پہلو ہیں وہ کیا ہیں، وہ کس طرح سے ہیں۔ سب سے بڑا مثبت پہلو تو یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کو جبکہ چیئرمین سینٹ لانا چاہتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ پی ایم ایل این نے بھی جب یہ دیکھا کہ کابینہ میں، وفاقی کابینہ میں ایک بڑا شیئر پیپلز پارٹی کو مل چکا ہے، اسپیکرشپ پیپلز پارٹی کو مل چکی ہے، تو ایسے میں اگر ہم چیئرمین سینٹ بھی پیپلز پارٹی کو دے دیں گے تو پھر مسلم لیگ نواز کے پاس کیا بچے گا پیچھے۔ تو اس لیے مسلم لیگ نواز کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، انہوں نے ایک بڑی سمارٹ موو کی ہے، اور انہوں نے چیئرمین سینٹ کے لیے مقابلے میں اسحاق ڈار صاحب کا نام پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے اسحاق ڈار کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے تھے، جن کی وجہ سے بڑی مشکلات ہیں، اور اگر اسحاق ڈار صاحب چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں تو ان کو ریلیف مل جائے گا ان معاملات میں، تو اس لیے وہ چیئرمین سینٹ اسحاق ڈار کو لانا چاہتے ہیں۔ ابھی تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ کون اگلا چیئرمین سینٹ ہوگا، اس لیے یہ صورتحال بھی صادق سنجرانی کے حق میں جاتی ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بڑی موو یا بڑا فیصلہ یا بڑا جو رول ہے وہ کردار ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ صادق سنجرانی صاحب کا یہ بھی ترا امتیاز ہے کہ وہ بڑے بااخلاق ہیں، اور جب عمران خان صاحب مسلم لیگ نواز یا اپوزیشن کے مختلف جو سینیٹرز تھے یا ایم این ایز تھے ان کے خلاف بڑی سخت کارروائیاں کر رہے تھے یا کروا رہے تھے نیب کے ذریعے، ایف آئی اے کے ذریعے، تو اس وقت صادق سنجرانی صاحب بڑی خاموشی سے، اور جو کوئی بھی ان کے پاس مدد کے لیے جاتا تھا تو صادق سنجرانی انہیں پس پردہ رہتے ہوئے اس کی سپورٹ کرتے تھے اور اس کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح جو اس وقت کی حکومتی اتحاد کی پارٹیاں اور ماضی میں یہ اپوزیشن میں تھیں، تو ان کے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی بڑے بڑے کام یا مسئلے جب وہ حل کرانے کے لیے ان کے ممبران صادق سنجرانی کے پاس جاتے تھے تو بطور چیئرمین سینٹ وہ ان کی بھرپور سپورٹ کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے کام کروا کے دیتے تھے۔ اس لیے بہت سارے سینیٹرز جو ہیں وہ ان سے بڑے خوش ہیں اور ان کی تبدیلی نہیں چاہتے، وہ سان فراموشی نہیں کرنا چاہتے۔ جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر منتخب ہوئے تو آپ کے علم میں ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے شہباز شریف سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے یہ ذمہ داری ادا کرنے سے انکار کیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے۔
تو اس لیے انہوں نے حلف لینے سے انکار کیا۔ دراصل یہ سب کچھ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اپنی پارٹی کے قائد عمران خان کے کہنے پر کیا تھا تاکہ ملک میں ایک سیاسی بحران پیدا ہو، اور اسی طرح کا طرز عمل صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے وفاقی کابینہ کے حلف لینے کے موقع پر بھی دیکھنے میں آیا۔ لیکن یوسف رضا گیلانی نے نہایت مثبت کردار ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ کر شہباز شریف سے بھی حلف لیا اور ساتھ وفاقی کابینہ سے بھی حلف لیا، کیونکہ وہ قائم مقام صدر بھی ہیں، کا اختیار بھی ان کے پاس آتا ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ کردار ادا کرتے ہوئے ملک کو مزید سیاسی بحران سے بچا لیا۔ اور یہ جو پہلو تھا ان کا مثبت کردار کا، یہ موجودہ حکومتی اتحاد کے اندر بڑے مثبت طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور مثبت بات صادق سنجانی صاحب کے لیے یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں، یہ مئی کے مہینے میں عمران خان نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے لیے کارکنوں کو تیار رہنے کے لیے کہا ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ منوانے کے لیے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے، اور یہ دھرنا اس وقت تک دیں گے جب تک یہ مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا۔ تو یقینی یہ ایک بہت بڑا سیاسی بحران ہوگا، ملک کے اندر ایک بڑی ہلچل ہوگی، کیونکہ یہ دھرنا صرف اسلام آباد میں نہیں ہوگا بلکہ پورے ملک کے طول و عرض میں دھرنے، جلسے جلوس، روڈ بلاکس ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس ساری صورتحال میں حکومت کے لیے ایک طرف اس دھرنے سے نپٹنا ضروری ہوگا، اور دوسری طرف وہ کس طرح سے مئی میں یا جون میں صادق سنجانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے کوشش کریں گی اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گی۔ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے، جو کہ یہ ساری سچویشن بھی صادق سنجانی صاحب کے حق میں جاتی ہے۔ ناظرین، صادق سنجانی صاحب کیا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی سعودی عرب گئے تھے اپنی حکومت، اپنی سیٹ بچانے کے لیے۔ انہوں نے وہاں سعودی عرب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا شاہی خاندان ہے، ان سے بھی جو ان کے مراسم ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی سپورٹ کی جائے، ان کو شہباز شریف صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو قائل کیا جائے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لائی جائے۔ ناظرین، جو کچھ بھی ہوگا، اب جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے پلیز ابھی اسی وقت ویڈیو دیکھتے ہوئے میرے چینل کو یوٹیوب پہ پاکستان والا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹس کرنا ہے ساری صورتحال پہ مت بھولیے گا کہ صادق سنجانی صاحب بچیں گے یا چلے جائیں گے۔ جو میں نے کہا، جو میں نے باتیں کی، وہ کیا درست ہیں یا غلط ہے، اپنے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔